افسردہ چہرے، بکھرے ہوئے بال اور بسیدہ پیرہن میں نور والی دو صورتیں ایک مسلمان رئیس کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ غیرت اور حیا سے آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ اظہار مدعا کے لیے زبان نہیں کھل رہی تھی۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے، کربلا کے مقتل سے خاندان رسالت کا جو لٹا ہوا قافلہ مدینے کو واپس ہوا تھا، ہم اس قافلے کی نسل سے ہیں۔ بچپن ہی میں ہم دونوں یتیم ہو گئے۔ قسمت نے در در کی ٹھوکر کھلائی۔ کئی دن ہوئے قافلے کے ساتھ بھٹک کر ہم اس شہر میں آ گئے۔ نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ رات بسر کرنے کا ٹھکانہ۔ 3 دن کے فاقوں نے جگر کا خون تک جلا ڈالا ہے۔ خاندانی غیرت کسی کے آگے زبان نہیں کھولنے دیتی، لیکن اب تکلیف ضبط سے باہر ہو گئی ہے۔ ہمیں کچھ سہارا دے دو۔ آج تمہارے لیے سوائے پرخلوص دعاؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ہم نانا جان سے تمہاری غم گسار ہمدردیوں کا پورا صلہ دلوائیں گے۔ رئیس نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، بس تمہارا مدعا میں نے سمجھ لیا، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ تم سید زادے ہو؟ لاؤ کوئی سند پیش کرو۔ آل رسول کا لبادہ اوڑھ کر بھیک مانگنے کا ڈھونگ بہت فرسودہ ہو چکا ہے۔ تم کوئی دوسرا گھر دیکھو، یہاں تمہیں کوئی سہارا نہیں مل سکتا۔ رئیس کے جواب سے یتیموں کا چہرہ اتر گیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ یوں ہی کئی دن کی فاقہ کشی نے انہیں نڈال کر دیا تھا، اب لفظوں کی چوٹ سے دل کا نرم و نازک آبگینہ بھی ٹوٹ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی آنکھ کا آنسو اپنی آستین میں جذب کرتے ہوئے کہا، گھائل ہو کر مسکرانا اور فاقہ کر کے شکر ادا کرنا ہمارے گھر کی پرانی ریت ہے، پریشان مت ہو۔ دھوپ کا موسم تھا، قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی۔ آدمی سے لے کر چرند پرند تک اپنی اپنی پناہ گاہوں میں جا پہنچے تھے، لیکن بی بی فاطمہ کے گلشن کے یہ 2 ننھے پھول کھلے آسمان کے نیچے بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ ان کے لیے کہیں آسائش کی جگہ نہیں تھی۔ دھوپ کی شدت سے جب بیتاب ہو گئے تو سامنے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ لیکن یہ ایک مجوسی کا گھر تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد چھوٹے نے بڑی بھائی سے کہا، بھائی جان، جس کی دیوار کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، معلوم نہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اس نے کہیں آ کے اٹھا دیا تو اب پاؤں میں چلنے کی سکت باقی نہیں ہے۔ زمین کی تپش سے تلووں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اب تو کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا ہے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا ہے۔ یہاں سے کیسے اٹھیں گے؟ بڑے بھائی نے جواب دیا،
ہم اس کی دیوار کا کیا نقصان کر رہے ہیں جو وہ ہمیں کہے گا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ؟ صرف سائے میں ہی تو بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمیں سائے سے نہ اٹھائے۔ اگر بالفرض اس نے اٹھا بھی دیا تو کیا انگاروں پر چلنے والے تپتی ہوئی زمین سے ڈرتے ہیں؟ فکر مت کرو۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد چھوٹے بھائی نے نہایت معصومانہ انداز میں ایک اور سوال پوچھا۔ بھائی جان، آپ کو یاد ہوگا اس دن جب کہ ہم جنگل میں راستہ بھول گئے تھے اور ہر طرف آندھیوں کا طوفان اٹھا ہوا تھا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو چکی تھی؟ ہم لوگوں نے پہاڑ کی ایک کھو میں پناہ لی تھی۔ رات بہت ہو چکی تھی اور ہمیں اسی کھو میں ساری رات بسر کرنا پڑی، اور آدھی رات کو جب ایک شیر چنگھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا تو گھوڑے پر سوار ایک نقاب پوش بزرگ بجلی کی طرح نمودار ہوئے اور چند ہی لمحوں کے بعد غائب بھی ہو گئے۔ وہ کون تھے؟ آج تک یہ راز آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ بڑے بھائی نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ شیر کی آواز سن کر تمہارے منہ سے چیخ نکلی تھی اور تم نے کسی کو پکارا تھا۔ یاد کرو، تم نے کس کو پکارا تھا؟ یہ وہیں تھے، ہمارے دل کی دھڑکنوں سے بہت قریب رہتے ہیں۔ ہماری ذرا سی تکلیف بھی ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ انہی کا خون ہماری رگوں میں بہتا ہے۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ پہلی بار جب وہ پیکر خاکی میں یہاں آئے تھے تو ان کے چہرے سے نور کی اتنی تیز کرن پھوٹتی تھی کہ نگاہ اٹھانا مشکل تھا، اور اب تو خاکی پیرہن بھی نہیں ہے کہ حجاب کی اوٹ سے کوئی انہیں دیکھ لے۔ اس لیے اب چہرے پر خود ہی نقاب ڈال کر آتے ہیں تاکہ کائنات کا نظام زندگی درہم برہم نہ ہو۔ ابا جان کہا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے ہمیشہ انہیں نقاب ہی میں دیکھا ہے۔ بشریت کی یہ ساری بحثیں نقاب ہی سے تو متعلق ہیں۔ حقیقت کا چہرہ الفاظ و بیان کی دسترس سے ہمیشہ باہر ہی رہا ہے۔ چشمہ کوثر کی معصوم لہروں کی طرح بیان کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ اتنے میں پس دیوار آواز سن کر مجوسی اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس کی نیند میں خلل پڑ گیا تھا۔ وہ غصے میں شرابور تھا، لیکن جوں ہی گلشن نور کے ان حسین پھولوں پر نظر پڑی، اس کا سارا غصہ کافور ہو گیا۔ نہایت ہی نرمی سے دریافت کیا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بالکل یہی سوال اس رئیس نے بھی کیا تھا، اور جواب سننے کے بعد اپنے دروازے سے اس نے دونوں بچوں کو اٹھا دیا تھا۔ سوال کا انجام سوچ کر چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم لوگ آلِ رسول ہیں،
یتیم بھی ہیں اور غریب الوطن بھی، دن کے فاقے سے نیم جاں ہیں، اور تکلیف کی شدت برداشت نہ ہو سکی تو آج جگر کی آگ بجھانے نکلے ہیں۔ وہ سامنے والے رئیس کے گھر پر گئے تھے، لیکن اس نے ہمیں اپنے دروازے سے اٹھا دیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، زمین تپ چکی ہے، ننگے پاؤں چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے تمہاری دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے ہیں، شام ہوتے ہی انشاءاللہ یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ مجوسی نے کہا، سامنے والا رئیس تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کی تم اولاد ہو، اس نے اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں کیا۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تم مال رسول ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو۔ ہم نے اس سے کہا کہ اس غریب الوطنی میں ہم کیا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ تم اس کا ثبوت قیامت کے دن پر اٹھا رکھو، جبکہ نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، تمہاری پیشانیوں میں جو نور جھلک رہا ہے، اس سے بڑھ کر اسے اور کیا ثبوت چاہیے تھا؟ اور یہ بھی اگر کسی کو نظر نہ آئے تو قدموں کے نیچے بچھ جانے کے لیے اپنے رسول کا نام ہی کیا کم ہے؟ آخرت کی سرفرازی کا در و مدار تو نسبت کی توقیر پر ہے۔ بہرحال میں تمہارے نانا جان کا کلمہ گو تو نہیں، لیکن ان کی پاکیزہ اور باعظمت زندگی سے دل ہمیشہ سے متاثر رہا ہے۔ ان کی نسبت سے تم نونہالوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے ایک باعظمت رسول کے ساتھ تمہارا نسبتی تعلق نہ بھی ہو، جب بھی تمہارا یہ معصوم سا چہرہ دلوں کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہے۔ اب تم دونوں بچے معزز مہمان کی طرح میرے گھر آؤ، اور جب تک اطمینان بخش صورت نہ پیدا ہو جائے اس گھر سے کہیں بھی جانے کا ارادہ نہ کرنا۔ اس کے بعد مجوسی رئیس دونوں بچوں کو اپنے گھر کے اندر لے گیا اور بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے ہیں، ان کے گھر کی چوکھٹ کا اقبال تو تمہیں بھی معلوم ہے، چارہ گری اور فیض بخشی میں ان کا آستانہ ہمیشہ سے درد مندوں کی کائنات کا مرکز رہا ہے۔ وہ واقعہ تو تمہیں یاد ہی ہوگا کہ جب تمہاری گود خالی تھی، گھر اندھیرا تھا، ایک چراغ کی تمنا میں کتنی بار تمہاری پلکیں بوجھل ہو چکی تھیں۔
بالآخر اضطراب شوق میں ایک دن ہم دونوں گھر سے نکل پڑے اور کئی ہفتے کی راہ طے کر کے ایک گاؤں میں پہنچے تھے. جس خواجہ کارساز کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک لخت جگر کی بشارت ملی تھی، معلوم ہے تمہیں کہ وہ کون سی جگہ تھی؟